نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی واجب الاحترام دوستو، آج ہماری ملاقات پھر ایک نئے ویڈیو میں ہوئی ہے۔ میرے دوستو، ہم تک دین پہنچانے میں، لا الہ الا اللہ پہنچانے میں، شریعت پہنچانے میں جتنی قربانیاں آئی ہیں، جتنے حالات آئے ہیں اور جس طرح ہم تک دین پہنچا ہے، یہ یوں ہی دین نہیں پہنچا، اس میں بڑی قربانیاں دی گئی، اس میں بڑا جد و جہد کیا گیا۔ یہ ہم تک دین یوں ہی نہیں پہنچا، اس میں بڑی دقتیں پریشانیاں برداشت کرنی پڑی۔ میرے دوستو، یہ دین ہم تک پہنچایا کیسے گیا؟ کن لوگوں نے پہنچایا؟ میرے دوستو، جن لوگوں نے ہم تک دین پہنچایا ہے اور جن لوگوں نے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں، جن لوگوں نے دین کی خاطر اپنے بچے قربان کرائے ہیں، لوگوں نے اپنے والدین کو قربان کر دیا، اپنے بچوں کو قربان کر دیا، اپنے گھر والوں کو قربان کر دیا، مال کو نہیں دیکھا، جائیداد کو نہیں دیکھا، اپنے بچوں کو نہیں دیکھا، اپنے والدین کو نہیں دیکھا، بس ان کا مقصد یہی تھا کہ لا الہ الا اللہ پوری دنیا میں پھیل جائے۔ جن لوگوں نے اتنی بڑی قربانیاں دی ہیں ان کو صحابہ کہتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، صحابہ کسے کہتے ہیں؟ صحابہ اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں حضور علیہ السلام کو دیکھا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو ایمان کی حالت میں۔ اور میرے محترم بھائیو، حضور پر صحابہ نے جانیں قربان کر دی، حضور پر مال قربان کر دیا، حضور پر اولاد قربان کر دی، حضور پر سب کچھ لٹا دیا اور حضور کی محبت، حضور کی سنت کو زندہ کر کے ہم تک پہنچا دیا۔ صحابہ نے جتنی قربانیاں دی ہیں دین کی خاطر اور کوئی دے نہیں سکتا۔ صحابہ نے اپنے گھر بار چھوڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر، سب سے بڑھ کر جو صحابہ کے لیے مشکل تھا کا دیدار چھوڑ کر ہم تک پہنچایا دین۔ آج ہم دیکھتے ہیں صحابہ کی قبریں پاکستان میں موجود ہیں۔ ذرا آپ سے پوچھتا ہوں، صحابہ کی قبریں پاکستان کیا کرنے آئی تھی؟ صحابہ کی قبریں ایسے کیسے بنی؟ یہاں پر کیا کرنے آئے تھے؟ تجارت کرنے آئے تھے، کاروبار کرنے آئے تھے، یا گھر بار بنانے آئے تھے؟ نہیں 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 نہیں، ان کا کاروبار بھی مکے میں تھا، مدینے میں تھا، سب کچھ مدینے میں تھا، مکے میں تھا۔ حضور کا دیدار مدینے میں تھا، مکے میں تھا، لیکن سب کچھ چھوڑ کر میرے اور آپ تک لا الہ الا اللہ پہنچا دیا۔ اور ہم انہی صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، معاذ اللہ، انہی صحابہ کو بعض لوگ نہیں مانتے، گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ میرے دوستو، ایسا نہ کریں۔ جو ایسا بندہ کہتا ہے، صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے، گالیاں دیتا ہے، ان سے دور ہو جاؤ۔ تو سب کو صحابہ نے اپنے اس دین کی خاطر قربان کر دیا۔ میرے بھائیو، اس صحابہ نے، جب صحابہ نے سب کچھ قربان کر دیا دین کی خاطر، حضور کی خاطر، اب ہمارا حق بنتا ہے اس دین کو ضائع نہ ہونے دیں، اس دین کو برباد نہ کریں، اس دین کو نقصان نہ پہنچائیں۔ دیکھیں، حدیث میں آتا ہے، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو ضائع کر دیا گویا کہ وہ دین کو نقصان دے رہا ہے۔ تو جو بے نمازی ہیں ان کو نماز کی دعوت دی جائے، جو دین سے دور ہیں ان کو دین کی دعوت دی جائے، محبت سے، اخلاق سے، اکرام کر کے، ادب سے ان کو دعوت دی جائے، نماز کی طرف بلایا جائے، نماز کی دعوت دی جائے۔ جس دن سارے مسلمان نمازی بن گئے، جتنی رش ہوتی ہے اتنی رش فجر کی نماز میں ہو جائے، تو گویا یوں سمجھیں کہ کفار زوال میں جائے گا، مسلمان عروج پہ جائے گا۔ تو دوستو، اپنے دوستوں کے لیے فکر کریں، اپنے بھائیوں کے لیے فکر کریں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔